نسبتیں خالص کریں، جتنی آپ کی نسبتیں خالص ہوں گی، جتنی نسبتیں کامل ہوں گی، اتنا آج کل پرسوں ایک بیٹا آیا میرا، تو اس نے مجھے اپنا خط دیا۔ تربیت کا ہمارا نظام یہی ہے، ہم کہتے ہیں آپ لکھ کے ہمیں بتائیں آپ کی کیفیت، پھر ہم آپ کو جواب دیں گے۔ ہم نے جو تربیت کا سلسلہ شروع کیا، جو مشائخ پہلے کرتے تھے، جو طریقہ کار اختیار کیا تھا مشائخ، وہی طریقہ ہم نے اختیار کیا، اور اسی میں برکت ہے۔ نہیں جتنے طریقے بناؤ گے اپنے، ان میں میرے خیال میں برکت نہیں پا سکو گے۔ برکت انہی میں ہے جو پہلے گزرے ہوئے لوگ کر چکے، مشائخ کر چکے۔ تو وہ خط اس نے مجھے کہنے لگا کہ تصور اس میں ذات کے لیے بیٹھتا ہوں، مراقبے کے لیے جب بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور پھر میرے ساتھ ایک عجیب کیفیت ہوئی کہ لگا میں نے آنکھیں کھولی اور مجھے کھلی آنکھوں سے بیت اللہ شریف نظر آتا رہا، اور کافی دیر تک میں کھلی آنکھوں سے بیت اللہ شریف دیکھتا رہا اور لوگوں کو دیکھتا رہا جو اس کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، اور میں بیٹھا بیت اللہ کا نظارہ کرتا رہا۔ میں نے کہا بیٹا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے عطا فرماتے ہیں۔ تم نے محنت کی، تم نے اللہ کی طلب اور اللہ کی معرفت کے لیے کوشش اور جدوجہد کی، تم نے دن دیکھا نہ رات، تم نے صبح دیکھی نہ دوپہر، تم تڑپتے رہے اور دوڑتے رہے تلاش میں، اللہ نے تمہیں عطا فرما دیا۔ یہ اللہ کا دیا ہوا فضل ہوتا ہے کسی پہ، اور اللہ دیکھتا ہے کہ کون سا دل خالص ہے، اسی میں اپنی معرفت اور محبت ڈالتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نسبت اپنائیں، کوشش کریں کہ نسبت کاملہ حاصل ہو۔ جتنی نسبت کوئی کسی کے ساتھ بھی تعلق ہے، اس کو منسلک ہے کسی بھی سلسلے میں، چاروں سلسلے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، یہ چاروں سلسلے اور باقی سلاسل بھی، یوں سمجھو یہ ایک گلدان کے مختلف پھول ہیں، کسی کی خوشبو گلاب کی، کوئی چمیلی، کوئی موتیا، اور کوئی اور خوشبو۔ اب ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، کسی کو گلاب کی خوشبو پسند، کسی کو چمیلی پسند، کسی کو موتیا پسند، کسی کو کوئی اور خوشبو، ہر بندے کی اپنی طبیعت۔ پھول سبھی ہیں اور کمال سبھی میں، خوشبو سبھی میں، لیکن جس کی جو طبیعت ہے وہ اسی طرف جائے گا۔ اب ہم ایک بندے کو خوشبو کوئی اور پسند ہے، چمیلی پسند ہے، ہم اسے گلاب ہی پکڑائیں کہ نہیں یہی خوشبو آپ استعمال کریں، تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی جب ہم خوشبوئیں ایک بندے کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو اسے بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے سر درد ہو جاتا ہے بعض خوشبوؤں سے، اصل میں اس کے جو سینس ہے اندر اس کے مطابق نہیں ہے وہ خوشبو، اس کی کوئی اور خوشبو اللہ نے بنائی۔ اسی طرح سلوک و تصوف کے جو سلاسل ہیں، یہ بھی مختلف پھول ہیں، مختلف خوشبوئیں ہیں، جس کو جو خوشبو پسند ہوگی وہ اسی میں کامیاب ہوگا، وہی اسے فائدہ دے گی، وہی اسے آسانی عطا کرے گی۔ لیکن شرط یہ یاد رکھنا کہ نسبت کامل رکھنا، نسبت کامل رکھنا، کیونکہ جس نے دو کشتیوں میں پیر رکھے ہوں گے وہ نقصان ہی پائے گا۔ نسبت کامل رکھنی ہوگی، جب نسبت کامل ہوگی پھر اللہ کی طرف سے آپ کو فیض ملے گا، آپ کو رحمت ملے گی۔ اور اگر کسی کو کوئی مخلص مل جائے، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ کوئی مخلص مل جائے جو اپنا جی جان کھپا دے اپنے روحانی بیٹے کے لیے، اپنا وقت دے، اپنے معاملات ترک کر کے اور اپنے روحانی فرزند کے معاملات کو اولیت دے دے، تو پھر ایسے کا دامن چھوڑنا میرے خیال میں حیا کے خلاف ہے۔ وہ کبھی نہ کہے کہ میرے بھی معمولات ہیں، کام ہیں۔ ہم اپنے شیخ کے پاس، مجھے یاد ہے جاتے تھے تو نہ دن دیکھا نہ رات، بس ان کے آرام کے اوقات میں بھی جا کے ہم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کبھی نہیں کہا کہ یہ میرے آرام کا وقت ہے یا میرا اور بھی کوئی معاملہ ہے، میں کسی اور مصروفیت میں ہوں۔ نہیں، پہلے ہماری بات سنی، ہمارے معاملات حل کیے، اس کے بعد جب ہم رخصت ہوئے تو انہوں نے اپنے معاملات دیکھے ہوں گے۔ تو ایسے کا دامن چھوڑنا پھر حیا کے خلاف ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، نسبت کامل کریں، جتنی نسبت کامل ہوگی اور شیخ کامل ہوگا اور اس کے ساتھ نسبت کامل ہوگی، اتنا آپ کے اوپر اللہ کی کرم نوازی ہوگی۔ باقی جو احباب مراقبات میں کمی کر رہے ہیں، انہیں یہ درخواست ہے کہ مراقبے میں پوری توجہ دیں۔ جتنا مراقبہ مضبوط ہوگا اتنا ذکر مضبوط ہوگا۔ کئی مرتبہ میں کہہ چکا ہوں کہ معراج ملتی ہے مراقبے کی بنیاد پہ، اور نماز جیسی عبادت ملتی ہے معراج کی بنیاد پہ۔ تو جو سب سے مضبوط بنیاد ہے جو مراقبہ ہے،
وہ ہم چھوڑ بیٹھے. مراقبے کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں, کوئی دھیان نہیں. ہمارے مراقبے کی, ہماری کنسنٹریشن کی, ہماری ارتکاز توجہ کی حالت یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اکبر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کدھر کدھر گھوم کے آ جاتے ہیں. حالانکہ جب تم نے اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر کے ساتھ ہی تم عرش معلیٰ پہ اللہ کریم کے سامنے کھڑے ہو اور فرشتے آواز دیتے ہیں کہ اے نمازی, اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیری طرف کریم کتنا متوجہ ہوا ہے تو تو کیوں ادھر ادھر تو دھیان نہ دے, کدھر تیرا دھیان بھاگ رہا, ادھر دھیان کر. اللہ کی رحمتیں تیری طرف متوجہ ہیں, اللہ خود تیری طرف متوجہ ہے. لیکن کان بہرے ہم وہی اپنی زمینوں میں, اپنی دکانوں میں, اپنی فیکٹریوں میں, کیونکہ یقین کامل نہیں. میرا یقین مجھے بتاتا ہے کہ میری فیکٹری ٹھیک چلے گی تو میرا رزق چلے گا, میری زمین جائیداد ٹھیک چلے گی تو میرا رزق چلے گا. میرا یقین بتاتا ہے میری یہ اولاد, ان کو پڑھاؤں گا لکھاؤں گا, یہ بڑے ہو کے ڈاکٹر بنیں گے, پھر میرا نظام چلے گا. یہ میرا یقین بتاتا ہے مجھے, معاشرے نے مجھے یہی سکھایا. لیکن جو سوچ و سمجھ و فکر رکھتے ہیں انہیں پتا ہے یہی اولاد بڑی ہو کے نافرمان بھی ہو سکتی ہے. کون فرمانبردار کرے گا؟ ڈاکٹر بناتے ہیں. ایک صاحب نے واقعہ بتایا کہ ہمارے پاس کالج میں پڑھتے تھے, ڈاکٹر ہیں وہ بھی, کہ وہ فلاں ڈاکٹر صاحب, ان کے والد آئے اور وہ ایسے ہی وہ اپنے زمیندارانہ لباس میں جو کھیتی باڑی کرنے والوں کا ہوتا ہے, پشاور میں کہا وہ آئے کالج میں ہمارے. تو دوستوں نے کہا کہ یار ایک بابا آپ کے لیے آئے ہوئے ہیں, باہر انتظار کر رہے ہیں. یہ کہہ رہا وہ ہمارا نوکر ہے. پھر اسے باپ کو باپ کہتے ہوئے حیا آ رہی تھی کہ یہ میرا باپ ہے. کہ ہاں وہ ہمارا نوکر ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس بیٹے کی تم اتنی نگرانی اور اتنا دھیان دے رہے, یہ نافرمان ہو جائے کل کو. اللہ کی ذات پہ یقین کرنا سیکھ لو, اور وہ آئے گا مراقبے سے. جب آپ کا مراقبہ مضبوط ہوگا, جب اللہ کی رحمتیں آپ کے دل کے اوپر برسیں گی, اور جب آپ اللہ کے نظام کے عجیب و غریب نظارے آپ دیکھو گے, اور جب آپ کو اللہ کی قدرتیں آپ کے ارد گرد گھومتی ہوئی نظر آئیں گی, اور جب آپ کو پتہ چلے گا کہ میں جب یوں سر جھکاتا ہوں اور اللہ سے میری لو لگتی ہے اور میں اللہ سے عرض کرتا ہوں مولا یہ چیز چاہیے اور وہ ہو جائے گی, تو آپ کا یقین مضبوط ہو جائے گا. اور پھر جب یقین اس پائے پہ مضبوط ہوگا, پھر وہ کبھی متزلزل نہیں ہوتا. پھر وہ اللہ کے ساتھ, یہ بعض درویش ہوتے ہیں نا کیسے ڈٹ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اگر یہ کہہ دوں تو وہ ہو جائے گا, یہ کہہ دوں تو وہ ہو جائے گا. اصل میں یہ اللہ کی محبتوں کی وہ تجلیات ان کے اوپر پڑ رہی ہوتی ہیں. وہ منصور حلاج نے کہا تھا انا الحق, میں حق ہوں. یہ منصور نے خود نہیں کہا تھا, یہ وہ تجلی تھی کہ اس تجلی میں ان کی زبان سے کہلا دیا. وہ درخت تھا کوہ طور پہ, کہا میں موسیٰ نے فخر انا علیک, اپنے جوتے اتار دو, میں اللہ ہوں. اب وہ درخت نے آواز نہیں دی تھی, نہ وہ درخت اللہ تھا, وہ تجلی تھی اللہ کی. وہاں سے آواز ادھر منصور حلاج کے سینے پر جب تجلی پڑی اللہ کی محبتوں کی, اس کے ان کی زبان سے بھی آواز نکلا, میں حق ہوں, میں حق ہوں. اسی طرح کئی مشائخ جب وہ مراقبے کے اس عروج پہ پہنچے, اس کمال پہ پہنچے, جب اللہ کے ساتھ ان کی لو یہاں تک لگ گئی, پھر ان کی زبان سے بعض ایسے الفاظ نکلتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ تکبر کر رہا, پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے, لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے. اصل میں اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات پہ اعتبار اتنا ہوتا ہے اس کا. وہ کہتے ہیں وہ ایک ملازم تھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, یا کوئی اور مشائخ میں سے, میں تھوڑا سا ان کا نام بول رہا, تو کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا, قحط کا زمانہ تھا, کھانے پینے کو کچھ دستیاب نہیں تھا, تو ایک غلام گزر رہا تھا اور یوں گانے گاتا ہوا. میں کہا تو گانے گا رہا, ادھر لوگوں کی جان پہ بنی ہوئی, کھانے کو کچھ نہیں مل رہا. وہ کہا مجھے کوئی فکر نہیں ہے, میرے مالک کے 2 بارات ہیں اور میرے مالک کے پاس اتنا غلہ ہے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو یہ بزرگ فرماتے ہیں میں رویا, میں نے کہا اس کا مالک ایک عام سا بندہ, اس کو اتنا اعتبار ہے اپنے مالک پہ اور اسے فکر نہیں ہے, گانے گا رہا, اور میرا مالک احکم الحاکمین ہے اور میں ڈر گیا. تو اللہ کی ذات کے اوپر جب اتنا اعتماد بن جائے گا, پھر آپ کی زبان سے بھی نکلے گا میں جو مانگ لوں اللہ عطا فرما دیتا ہے. پہلے وہ یقین بناؤ, اور وہ یقین بنے گا مراقبے کے ذریعے. اپنا مراقبہ مضبوط کریں,
پھر اسی مراقبے کو لے کے نماز میں اسی مراقبے کو لے کے چلے. ہم کہتے ہیں نا کہ صحابہ 2 رکعت نفل پڑھتے تھے, مردے زندہ کر دیا کرتے تھے. ایک صحابی گزر رہے تھے, گدھا صاحب تھا ان کے, وہ راستے میں مر گیا, انہوں نے 2 رکعت نفل پڑھے اور عرض کی مولا مجھے پتا ہے کہ مردوں کو زندہ کرنا تیرا ہی کام ہے, اور اگر اس کی اتنی ضرورت ہے مارنے کی تو میرے پاس یہ سامان ہے, یہ میں پہنچا دوں, پھر اس کو بھلے آپ موت دے دو, ابھی اس کو زندہ کر دو. گلا اٹھ کے کھڑا ہو گیا. یہ آج بھی ہو سکتا ہے, یہ آج بھی ہو سکتا ہے. وہ صحابہ کی زندگی میں وہ جو کرامتیں ان کے پاس تھی نا, وہ ہمیں مثال اللہ نے دی کہ یہ رہتی دنیا تک یہ ہو سکتا ہے. پہلے وہ یقین پیدا کر لو, پہلے وہ نسبت اللہ کی ذات کے ساتھ بنا لو, پھر آپ کے لیے مردے زندہ ہو سکتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.